اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو شادی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتی؟ جس نے کی شادی اس کی ہوئی رات کی آخری پہر، سنسان شاہراہ پر سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے گامزن تھی، جس میں موجود دونوں نفوس نشے میں دھت اپنے دوست کی شادی سے واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پرجوان ایوب نے پسنجر سیٹ پر بیٹھے ازمیر کی جانب دیکھتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ بربادی۔ دونوں یک زبان کہتے اونچے کہکے لگا گئے کہ اچانک سامنے سے آتی گاڑی دیکھتے ایوب کا ہاتھ سٹرنگ سے پھسلا اور بر وقت بریک نہ لگانے کی صورت میں دونوں گاڑیوں کا زبردست تصادم ہوا۔ سنسان شاہراہ پر ایک دلخراش شور گونجا اور پھر دبی خاموشی۔ ایوب اور ازمیر چند میں آنکھیں حیرت سے پھاڑے۔ ساکن گویا اس بات پر یقین کرنے کو کوشاں تھے کہ وہ زندہ ہے، اور جو ہی انہیں اپنے زندہ ہونے کا یقین ہوا وہ دونوں خشمگین نگاہوں سے سامنے موجود گاڑی کی جانب دیکھتے باہر نکلے۔ باہر نکل سالے اندھے، گاڑی چلا رہا تھا یا گدھا گاڑی؟ باہر نکل اور مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر لڑ۔ یوں گاڑی ٹھوک کر کیا خود کو باہوبلی سمجھ رہا ہے؟ ازمیر گاڑی کے بونٹ پر ٹھوکر رسید کرتا ہوا اپنا توازن بامشکل سنبھالے چیخا، جبکہ اسے کے عقب میں کھڑا ایوب زور و شور سے سر ہلاتا اس کی تائید کر رہا تھا۔ ڈر گیا سالا، دیکھ اپنے بھائی کا جلال۔ ازمیر گاڑی سے کسی کو نہ نکلتے دیکھ ایوب کی جانب دیکھتا، اپنی ندیدہ کالر چٹک گیا۔ ایوب نے تالی بجاتے اس کی بہادری کو داد دی۔ واہن دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں گاڑی کی جانب متوجہ ہوئے، اور اگلی پر گاڑی سے نکلتے دو نسوانی وجود دیکھ وہ اپنے سر چٹک گئے۔ ابے یہ تو مرد کا بچہ نہیں بچی ہے۔ ایوب اپنی آنکھیں رگڑتے نشے کے باعث آنکھوں کے آگے چھانے والی دھند ہٹاتے حیرت سے بولا۔ ماہا اور مناہل کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ان دونوں کو آج ہی ہیڈ کوارٹر سے چھٹیاں ملی تھی۔ وہ گھر کی راہ پر گامزن تھی کہ اچانک ہوئی یہ رفتار ان دونوں کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ تیش میں مبتلا کر گئی، اور اس پر متضاد مقابل کی زبان۔ وہ دونوں جو شدید تیز کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلی تھی، سامنے کھڑے دونوں نوجوانوں کا حال دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گئی۔ مناہل نے بونٹ پر جگہ سنبھالی جبکہ ماہا ازمیر کی جانب پڑی، جو ہونکوں کی طرح ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے، سرخ و سفید رنگت کی حامل چہرہ پر کرختگی اور سرد مہری سجائے وہ قدم در قدم چلتی ازمیر کے نزدیک آتے اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ اس کی بھوری غزالی خمدار پلکوں سے آراستہ آنکھیں کھڑی ناک اور گلابی کٹاؤدار باریک لب دیکھتے ازمیر کا سر ستائش اور فرفتگی کے عالم میں ایک طرف کو ڈھلکا۔ کچھ ایسا ہی حال ایوب کا تھا، جو مناہل کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ مناہل اس کی نظروں سے سخت خائف بیجو تاب کھاتی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر سے کہنا؟ ماہا نے ازمیر کا ایک طرف کو ڈھلکا چہرہ اس کی تھوڑی جگڑے سیدھا کرتے وہ ریز کرے استفار کیا۔ خوبصورت۔ ازمیر کے لبوں سے بے اختیار یہ لفظ نکلا۔ ماں کے تاثرات میں چھائی سرد مہری مزید گہری ہوئی۔ ازمیر مرد بن مرد تھا، عورت کے آگے پگھلنا نہیں ہے۔ ایوب خود تو مناہل کے قدموں تلے بچھنے کو تیار تھا، لیکن بھائی کا عورت کی جانب مائل ہونا اسے سخت ناگوار گزرا۔ ازمیر کا کندھا جھگڑے سے جھنجھوڑ گیا۔ مناہل نے بویں ریز کی، اس کی جانب دیکھا، جبکہ ازمیر گلا کھنکارتے ہوش میں آیا۔ تم گاڑی چلانے کی اجازت تمہیں کس نے دی میڈم؟ جانتی بھی ہو کہ تمہاری ذرا سی نتانی پر دو جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا۔ ازمیر نے لہجے کو کرخت بنایا۔ رونگ پے پر گامزن تھے۔ ماں نے سینے پر ہاتھ باندھے بے تاثر لہجہ میں کہا، واہ، عورت ساتھ اور اس قدر جلدی غلطی سے سن کر لی۔ ازمیر کہیں پر چڑیل تو نہیں دیکھ لی؟ دیکھ اس کے پاؤں الٹے تو نہیں؟ سنسان راستہ ہے اور ہم بجی ہیں، ہم پر عاشق ہو سکتے ہیں۔ ایوب کی عجیب منطق تھی۔ مناہل نے کہکا ضبط کرنے کے واسطے سر جھکایا، جبکہ ماہا کی رنگت سرخ ہوئی۔ ازمیر نے فوراً اس کے لفظوں کی تعمیل کرتے ماہا کے پیروں کی جانب دیکھا، جو کہ برانڈیڈ بوٹوں میں قید تھے۔ پاؤں تو جوتوں میں قید ہے، اور جوتے ہیں بھی برانڈیڈ۔ بوت کب سے جوتے پہننے لگے؟ برانڈیڈ؟ ازمیر نے اتنے تھے ایوب کے کان میں سرگوشیانہ کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ سنسان سڑک پر اس کی آواز اس قدر تیز گونجی تھی کہ ماہا اور مناہل کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ لعنت ہو تمہاری پست سوچ پر ازمیر، جب ہم انسان ترقی کر سکتے ہیں تو بوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایوب نے باقاعدہ 5 انگلیوں کو کھولے ازمیر کو لعنت دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ماہا کی برداشت کا مادہ لبریز ہوا تھا۔ وہ گھرائی اور اگلی پل شرم سے سٹ پٹائی، کیونکہ ازمیر اور ایوب دونوں اپنی شرٹ اوپر کر چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ماہا گڑبڑائی، تم نے تو کہا تھا شٹ اپ، تو ہم نے شٹ اپ کر لی۔ انتہائی معصومیت سے بولا۔ لاہل اب کی بار اپنا کہہ کا ضبط نہ کر پائی۔ خوبصورت۔ ایوب اسے یوں کھلکھلا کر ہنستا دیکھ مسکرا اٹھا۔ مرد بن مرد۔
ازمین نے فوراً اسے ٹھوکا اور ماں کو لگا وہ اب کچھ کر بیٹھے گی. نام کیا تم دونوں کا؟ انتہائی سب سے پوچھا. میں جے، یہ ویرو. ازمین نے پہلے اپنی جانب اشارہ کیا اور پھر ایوب کی جانب. اور تم میری دھنو، یہ ایوب کی بسنتی. اور پھر اشارہ مہا کی جانب تھا اور آخر میں مناہل کی جانب. مہا کی آنکھیں بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیلی. اسے جانور سے تشبیہ دے گیا تھا. مقابر کی موت اب اس کے ہاتھوں پکی تھی. میں تمہارا خون پی جاؤں گی. مہا کلس کر بولی. اچھا اب سمجھ آیا مجھے اس کے پاؤں جوتوں میں قید الٹے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ڈریکولا ہے. ایوب نے لفظ اچھا کو اچھا خاصا کھینچا تھا. مہا نے دانت پر دانت جمائے. خون اشام نظروں سے آگے بڑھتے ازمیر کی گردن پر ہاتھ رکھا. میرا بھائی فی امان اللہ. ایوب اپنی نظر آنے والے آنسو صاف کرتا ازمیر کو الوداع کہہ گیا، جبکہ ازمیر کی آنکھوں میں واضح خوف ابھرا، مانو وہ واقعی ایوب کی بات تسلیم کرتا یہ مان بیٹھا ہو کہ ماں اب اس کا خون پینے والی ہے. قبل اس کے کہ ازمیر مزاحمت کرتا، ماں اس کی گردن کی مخصوص رکھ دکھاتے اسے ہوش و حواس سے بیانہ کر گئی. بہت اچھا آدمی تھا، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے. تو بتاؤ کیوں ٹھی میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں روز بلڈ بینک میں تمہیں تازہ خون منگوا کر دوں گا، بس میرے خون نہ نوچنا. ہاتھ اٹھاتے ازمیر کی مغفرت کی دعا مانگتے اور ناہل کی جانب پڑتا. بونٹ پر ہاتھ کونی کے بل رکھتا اپنی تھوڑی پر ہتھیلی جما گیا. نہیں، مجھے تو تمہارا ہی خون پینا ہے. ناہل نفی میں سر ہلاتے ایوب کی گردن میں باہر ڈالتے اس کے ساتھ بھی وہی مخصوص عمل دہراتی اسے بے ہوش دے گئی. اب کیا کرنا تھا؟ ایوب کے وجود کو سہارا دیتے اس نے ماں سے پوچھا، جو ازمیر کو اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ میں ڈالتے دروازہ بند کر دی تھی. پولیس اسٹیشن. ماں کے کہتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. ناہل بھی سر کو خم دیتے ایوب کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دراز کرتے. ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ماں کی تقلید میں آگے بڑھ گئی. اب سر جھکانے شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. ایوب اور ازمیر کو سر جھکائے شرمندہ دیکھ کر ان کا پی اے ذوالفقار تنزیہ بولا. ایوب اور ازمیر نے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی، پھر ذوالفقار پر جو ٹی وی اسکرین کے سامنے کھڑا ان دونوں کی ملامت کرتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا. اور رقم میں ٹی وی اسکرین پر ان دونوں کا وہ کارنامہ جو وہ کل شب شدید نشے میں غرق کر چکے تھے اب وہ تاب سے جگمگا رہا تھا. جانتے آپ دونوں کو میں کس حال میں وہاں سے لے کر آیا ہوں؟ پولیس والے کے مطابق 2 لڑکیوں نے وہاں چھوڑا تھا، اور وہ بھی معمولی لڑکیاں نہیں، فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز افسران تھی. ذوالفقار کے اس تعزیہ آگاہ کرنے پر دونوں کی آنکھیں مارے تحیر کے باہر کو ابل آئی تھی. اور یہ سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی آپ کی ویڈیو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کر رہی ہے. دی سپر سٹار میر زمان اور دی بیسٹ سنگر ایوب زمان رات کے آخری پیر نشے میں دھت 2 لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے دکھائی دیے. ہر نیوز چینل بڑھ چڑھ کر یہ الفاظ ادا کرتا. آگ کی بنی بنائی امیج کی دھچیاں اڑا رہا ہے. اور حویلی سے بھی لاتعداد کال آ چکی ہے. ذوالفقار شدید برہم تھا. وہ جو کہتا جا رہا تھا ازمیر اور ایوب کو گھیر رکھا شرمندگی کا احساس شدت پکڑتا جا رہا تھا. اب آپ بتائیں میں کیا کروں، کیا نہیں، کیسے سنبھالوں سب؟ ذوالفقار سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر لے جانے والے انداز میں گرا. سب سے پہلے تو تم ہمارا باپ بننا بند کرو. ایوب شرمندگی کو چولہے کی آگ میں جھونکتا ترنگ کر بولا. ذوالفقار نے نفی میں سر ہلایا. اس کے سامنے موجود 2 مخلوقات تدیر شرمندہ رہ ہی نہیں سکتی تھی. ان سے شرمندگی اور ندامت کی توقع کرنا سراسر بے وقوفی تھی. اور یہ اتنی بڑی بات نہیں، کہہ دو کہ اے آئی ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ بھی ممکن ہے. ازمیر نے بھی کندھے جھٹکتے خود کو شرمندگی کے احساس سے آزاد کرتے آسان حل پیش کیا. اس قدر عقل مندی کی آپ سے مجھے یہی امید تھی. ذوالفقار نے طنز کا تیر پھینکا جسے دانت سمجھتے ازمیر نے قبول کیا. جانتا ہوں میں، اور اس لیے ہر بار تمہاری امید پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں. گردن اکڑاتے اس کی طنز کا جواب دیا. ذوالفقار نے بات آگے بڑھانے کا ارادہ ترک کرتے قدم دروازے کی طرف بڑھائے. زلفی. ایوب نے اسے اپنے دیے گئے لقب سے پکارا. ذوالفقار نے اپنی آنکھیں میچے خود پر ضبط کیا. اپنا یہ لقب اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگتا تھا. بولے. جبرن مسکان لبوں پر سجائے پلٹا. زلفی کہنے پر مسکراتے تو یوں ہو جیسے زلفوں سے تمہارا سر گچھا ہو، حالانکہ تمہاری پنڈ پر محض ایک ہی بال. ازمیر اس کے لبوں پر پھیلی جبرن مسکراہٹ دیکھتے سے تپانے کے واسطے کہکا لگا گیا. اس کے کہکے کا ساتھ ایوب نے بھی دیا، اور ذوالفقار ان کی جناتی کہکے سنتے ان کے لفظوں کی بدولت اہانت کا شکار ہوتا دان کچکچا گیا. گن دونوں کے والد میر سالار نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اسے نہ دیا ہوتا تو فعلی فرصت میں دونوں کی دھڑکن بنا تھا. اچھا خیر،
تمہاری ایک زلف پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. بتاؤ, جب تم یہ جان گئے ہو کہ وہ دونوں لڑکے فوج میں اعلیٰ افسران ہیں تو ان کے نام بھی جانتے ہو گے؟ ایوب کا لہجہ تجسس سے پر تھا. ازمیر بھی فوراً ٹیک چھوڑے ذوالفقار کی جانب متوجہ ہوا. ایک کا نام مناہل ہے, دوسرا کا نام وہاں. ذوالفقار نے ضبط سے جواب دیا. ان دونوں کی دل پھینک فطرت سے بخوبی واقف تھا. اوہ, نام تو پیارے ہیں. ازمیر نے ستائش سے کہا, کیا تم یہ بھی بتا سکتے ہو کہ کون ناہل اور کون ماں ہے؟ ایوب کا ایک اور سوال اور ذوالفقار کا بکھرتا ضبط. نہیں سر, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں ان کے گھر کا پتہ, ان کے والدین کی معلومات, ان کی ازواجی حیثیت, ان کی پسند ناپسند سب معلوم کرنے کی آپ کی شان میں پیش کر دوں گا. یہ طنز کا نشتر تھا جو ان دونوں کو چبنے کے بجائے شاد کر گیا تھا. نیکی اور پوچھ پوچھ زلفی, جاؤ جا کر کام پر لگو. پرجوشی کے حالم میں کہتے ہوئے ذوالفقار کے پاس محض ایک حل چھوڑ گئے تھے, اور وہ حل یہ تھا کہ ذوالفقار اپنا سر کسی دیوار پر دے مارتا. لب بھینچتے وہ کمرے کی دہلیز عبور کر گیا. کیا ارادے ہیں؟ ایوب نے ازمیر کو کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سفید ریلنگ کو تکتے دیکھ وہی ریز کی استفار کیا. ارادے تو نیک ہے, دل میں ہلچل ہے. ذہن کی اسکرین پر بار بار اس حسین دوشیزہ کا عکس ابھر رہا ہے, اور میرے سینے میں اسے حاصل کر لینے کی چاہت اب شدت پکڑ رہی ہے. ازمیر نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے جواب دیا, سیم برو سیم. ایوب کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا. کہ محبت تو نہیں ہو گئی؟ دونوں چند توقف کی خاموشی ساتھ لینے کے بعد بیک وقت یک زبان ایک دوسرے کی جانب دیکھتے بولے. اب بالخاموشی کی ایک لہر نے ان دونوں کو گرا, مانو وہ ادراک کے مراحل سے گزر رہے ہو گئی ہے. ادراک کے مراحل طے کرتے وہ دونوں ایک بار پھر بیک وقت ہم آواز کہکا لگانے گئے. محبت کو کھیل سمجھنے والے, عورت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے والے, شادی سے دور بھاگنے والے, وہ دونوں جڑواں بھائی محبت کے ہی جال میں قید ہوتے. پہلی ہی ملاقات میں ان دو دوشیزاؤں کو دل دے بیٹھے تھے, جن کے نام اور کام کے سوا انہیں کچھ نہیں معلوم تھا. وہ نہار منہ سگریٹ پینے کا عادی تھا. ایک طویل پرسکون نیند سے بیدار ہوتا. وہ ایک پرزور انگڑائی لیتا, اپنے کمرے سے ملکا بالکنی میں قدم رکھتے, اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا, سگریٹ دہکاتے اپنے لبوں سے لگا گیا. سبز نظریں بلڈنگ سے منسلک پارک پر مرکوز ہوئی, جہاں بمشکل 15 سے 20 افراد جاگنگ اور ورزش میں مہم تھیں, اور ازمیر زمان کی نظریں اس 19 لوگوں سے سفر کرتی اس 20ویں نفوس پر جا ٹھہری, جس کا چہرہ شناسا تھا. آخر کو کچھ لمحہ قبل شب خوابی کے عالم میں استے بند آنکھوں کے پردوں کے پاڑوس وجود سے ملاقات کی تھی. رب کس قدر مہربان ہے مجھ پر. آسمان کی جانب دیکھتے لبوں پر مسکان لیے کہتا وہ فوراً اندر کی سمت پڑا. آئینے کے سامنے آتے اس نے ایک دائرانہ نگاہ خود پر ڈالی. سنہری رنگت, سبز آنکھیں, ساتون ناک, مونچھوں کے تلے انابی لب, جن کے کونے سگریٹ نوشی کے سبب سیاہی مائل تھے. چہرے پر سجی ہلکی داڑھی, دراز قد اور توانا وجود. وہ سیاہ شارٹس اور شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ بنا کسی تیاری کے بھی وجاہت کے ہر معیار پر پورا اتر رہا تھا. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں سیٹ کرنے کی صحیح کرتے اسے باڈی اسپرے خود پر نچھاور کیا. اس قدر صبح اتنا تیار ہونے کی کیا نوبت آن پڑی ہے؟ ایوب جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیند میں اونگ رہا تھا, اس کی اس قدر جلد بازی دیکھ پوچھ بیٹھا. جوگنگ پر جا رہا ہوں, آج تیری بابی کے ساتھ جوگنگ کروں گا نا. ازمیر نے پلٹتے ایک آنکھ ونک کی. ایوب کی نیند پھک سے اڑی. وہ یہاں کیا میرے والی بھی ہے؟ بیڈ سے اٹھتے وہ قدرے حیرانگی سے کہتے, آخر میں 32 دانتوں کی نمائش کر گیا. ارے نہیں. ازمیر نے نفی میں سر لاتے اس کی تمام گرم جوشی ہوا کی. پھر ہمارا کیا کام؟ افسردگی سے کہتا وہ بیڈ پر اوندے منہ گرا. آل دا بیسٹ کہہ اپنے بھائی کو, آج بات بڑھا کر دم لوں گا. ازمیر کہتا دروازے کی طرف بڑھا. ویسے ضرورت تو ہے تجھے آل دا بیسٹ کی, فوجی بابی ہے, اس دن تو بخش دیا, اب شاید ہی تجھے تیرے فلرٹنگ پر بخشے. دھیان سے کہیں واپسی پر آنکھ پر ایک نیل کے نشان کے ساتھ نہ. آدھی بات زیر لب بڑھاتے وہ اختتامی لفظوں پر ہانک لگا گیا. داخلی دروازہ پار کرتا ازمیر اس کی ہانک پر زیر لب اسے ایک سنگین لفظ سے نوازتا تیز قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا. یہ ایک ایرٹ کلاس ایریا تھا, جہاں ایک سے زائد سوسائٹی تھی, جن کے درمیان وہاں مقیموں کی سہولت کے لیے ایک پارک قائم کر دیا گیا تھا. وہاں ناہل کے ہمراہ ہال میں یہاں موجود ایک سوسائٹی میں شفٹ ہوئی تھی. گاؤں جانا فی الحال مناسب نہ تھا کہ کسی بھی پل ان دونوں کی چھٹیاں ختم ہو سکتی تھی. وہ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس بالوں اونچی پونی ٹیل میں جگ رہے تھے, صاف شفاف چہرہ لیے جوگنگ میں مصروف تھی. جب اپنے قدموں کے ساتھ 2 سلیپرز میں قید قدموں کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس نے رخ موڑے اپنے پہلو میں اپنے سنگ بھاگتے ازمیر کی جانب بے تاثر بری آنکھوں سے دیکھا. ازمیر کے دل نے بیٹھ مسکی.
خود پر ٹکی ہم نگاہوں کو دیکھتے. ہائے. مہا کے روپ پھیر لینے پر ازمیر نے مبہم لہجہ میں کہتے بات کا آغاز کرنا چاہا. بائے. مہا بات شروع ہونے سے قبل ہی ختم کرتے قدموں میں تیزی لیے آئی. ازمیر دل محسوس کر رہا کہ لیکن ہار نہ مانی. تیز قدم بڑھاتے اس کے برابر آیا. پہچان تو گئی ہوگی تو. کمال کا اعتماد تھا کیونکہ وہ واقف تھا کہ وہ جلد بھول جانے والے میں سے نہیں. تعارف آپ کا؟ مہا نے رکتے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی پور اعتمادی کا کچرا بنایا. ازمیر کے تاثرات بدلے جنہیں وہ اگلی پل قابو کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا. مگر مقابل اس رات کی بابت بھول چکی تھی تو وہ بھی اس رات کا حوالہ دیتے مقابل پر اپنا منفی تاثر نہیں چھوڑ سکتا تھا. ازمیر زمان یقیناً اب تو پہچان گئی ہوگی. اس نام سے کون واقف نہ تھا. وہ انڈسٹری کا چمکتا ستارہ تھا. نہیں، ذرا تفصیلاً اپنا تعارف دیں. آپ دی ازمیر زمان. ہنوز بے تاثر نگاہوں سے ازمیر کو دیکھتی وہ آخری لفظوں پر خاصا زور دے گئی تھی. ازمیر کو دھڑکا سا لگا. ایک دنیا واقف تھی اس سے ماسوائے مقابل کری لڑکی کے. میں ہیرو ہوں. اس کی بے تاثر آنکھوں میں ذرا برابر شمائسہ کی رب تلاشنی چاہیے. ماں اس کی یوں دیکھنے پر نظریں اس سے پھیر گئی. دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے خاموش ہوا. حیرت ہے، مشابہت تو آپ کارٹون کے جیک سے رکھتے ہیں. چھناک کی آواز سے ٹوٹا ازمیر تو بھرم کہ اس کی وجاہت سنت مخالف کو زیر کر دینے کے واسطے کافی ہے. وہ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے تاثر پہ پھیلائے لبوں پر کفل سجائے صدمائی کیفیت میں مبتلا ماہا کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے کارٹون سے مشابہت دیتے اس رات کا بتا لیا تھا جب مقابل نے اسے جانور سے ملایا تھا. یہ مقابل کی خام خیالی تھی کہ وہ رات ماہا بھول بیٹھی ہے. ماہا کو اس رات کا ایک لمحہ ازبر تھا، حتیٰ کہ اس ویڈیو کے بابت بھی جانتی تھی جو پورے سوشل میڈیا پر گردش کرے تھے. سچ شکر تھا کہ اس ویڈیو میں اس کا ناہر کا چہرہ نہ آیا تھا، اگر نہ وہ شاید مقابل کے ساتھ کچھ کر بیٹھتی. کیا کوئی کام تھا آپ کو ہیرو صاحب؟ ماہا نے اس کی صدمائی شکل دیکھ کر بامشکل اپنی مسکان ضبط کرتے لہجے کو بے تاثر رکھا. ازمیر ہوش میں لوٹا. گو کہ اس کی وجاہت کی بے حرمتی تھی لیکن مقابل اس کی محبت تھی. اسے تو اس کا خون بھی معاف تھا. کتنی عجیب بات ہے نا. تمہارے لبوں سے نکلی میری بے عزتی بھی مجھے بھلی لگ رہی ہے اور کام یہ تھا کیا تم میری. ازمیر جملہ ادھورا چھوڑے ماہا کے نزدیک آیا. اس قدر نزدیک کہ ماہا کو اس کی پر تپش سانسیں اپنا چہرہ جلساتی محسوس ہوئی. دل بے اختیار منتظر ہوا اس کے اگلے لفظوں کا. اس بار اس نے مقابل کی سبز الوہی چمک سے پر نظروں سے نظریں نہ چرائی تھی. تمہاری. اسے خاموش دیکھ کر ماہا نے بھویں ریز کی. کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ ازمیر جسے اپنا مقابل کی غزالی آنکھوں کی گہرائی کی نظر ہوتا محسوس ہوا تھا. اس کے پوچھنے پر اپنا جملہ مکمل کر گیا اور اس کے لفظ ماہا کی ہر احساس سے آری آنکھوں میں لہسے برکلے تاثر ابار کر معدوم کر گئے. ایک ایسا تاثر جس سے محض وہ واقف رکھتی تھی. ماہم کی آنکھیں پل میں سرخ ڈوروں سے مزین ہوئی. دیکھو میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، وجاہت ہے، وہ سب ہے جو ایک عورت کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوتا ہے. میں ہر سال تمہیں گمانے مال ویو وہ جو اپنے روح میں اس کے بگڑتے تاثرات کو کسی کھاتے میں نہ آتے کہہ رہا تھا. آنکھ پر پڑنے والے زوردار مکے کے سبب اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے اور وہ کراک کر رہ گیا. ازمیر کے 14 تک روشن ہوئے. مقابل کے سوار پر دل میں تارے کیسے ناچتے ہیں یہ آج اسے معلوم ہوا تھا. دیکھو اگر مال ویو تمہیں پسند نہیں آیا تو تم زبانی بھی کہہ سکتی تھی. ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ڈیٹ تھا. ماہا اس کی آنکھ پر وہ ہاتھ پر رکھتا تکلیف تا لہجے میں کہتا. ماہا کا فشار خون بلند کر گیا. شٹ اپ. بلکہ خاموش. ماہا انگن شہادت کی انگلی اٹھائے غصے سے غارہ کی اخلقت ایک لفظ شٹ اپ پر مقابل کا رد عمل یاد آیا جو اسے شرم سے سرخ پڑتے سر پٹانے پر مجبور کر گیا تھا. آئندہ کی بات میرے سامنے آنے سے گریز برتنا. آج برداشت کر گئی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی تمہاری فضول گوئی. یہ دولت، یہ شہرت، یہ وجاہت مجھے متاثر نہیں کرتے. انسان، اس کا دل اور اس کی ذہنیت معنی رکھتی ہے جو افسوس کے ساتھ آپ کی انتہائی پست ہے. دی ازمیر زمان. انگن شہادت کی انگلی اٹھائے خون اشام نگاہوں سے ازمیر کو دیکھتی ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور ازمیر اسے اپنے بائیں پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تڑپتا ہوا محسوس ہوا. زندگی میں پہلی بار تھکے کسی کے ذہن میں وہ اپنا منفی خاکہ بنا دیکھ اسے برا لگا تھا اور وہ بھی بے حد، وگرنہ وہ اپنے بابت لوگوں کی سوچ جوتے کی نوک پر رکھتا تھا. یہ برداشت تھی اس کی. 2-3 بار مزید برداشت کرتی تو میرا پورا چہرہ ہی نیلو نیل ہوتا. ماہا کے لفظ اور اس کا وار یاد کرتے وہ سر جھٹکتے خود کلام ہوتا واپسی کی راہ گامزن ہوا.
फ्लैट का दरवाजा धाड़ की आवाज से खोले। अजमीर आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ। अयूब की हाँक जो याद आई थी, उसके लफ्ज हकीकत का रूप धार चुके थे और अजमीर को यही बात तेज दिला गई थी। अंदर कदम रखते हुए ठटक कर रुका। लाउंज के सोफे पर अयूब नींद दराज था, जबकि निगाहें उसकी टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां ओगी कार्टून चलते देख अजमीर के तेज में मजीद इजाफा हुआ। स्क्रीन पर उभरते जैक को देख उसके समातों में महा के लफ्जों की बासकश्त हुई। हुजूर जड़ी से बढ़ता ला हौला वला कुव्वत पड़ गया। दफ्तन उसकी नजर फिर अयूब पर पड़ी। साले कमीने, काली जुबान वाले, मैं तेरा खून कर दूंगा। अजमीर अबरू फरोख्ता सा आगे बढ़ते अयूब को सोचने समझने का मौका दिए बिना उस पर झपट पड़ा। मैंने क्या किया? दूर हट। अयूब अपने आरिस पर उसका जोरदार वार सहता उसे खुद से दूर झड़कते उठ खड़ा हुआ कि अजमीर की लाल बबोका सूरत पर नजर पड़ते उसका बर्जस्ता कहका लाउंज में गूंजा। अब समझ आया कि मैंने क्या किया है। तू मार खाकर आया है, तब वह तुझ पर अजमीर जमान। अयूब कहके के दरमियान बामुश्किल कहता पेट पर हाथ रख के दोहरा हुआ था। अजमीर उसे शिरबार निगाहों से देखता। सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरा। मैंने उसे प्रपोज किया, अपनी गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश की, और वो मुझ पर हाथ उठा गई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक होशो आवाज खो चुकी होती मेरी इस पेशकश पर। सोफे की पोंछ से सर टिकाए अजमीर इंतहाई संजीदगी से कहता अयूब की हंसी थामने का सबब बना। अयूब ने उसे संजीदा देखकर खुद भी संजीदगी का लबादा उड़ा। यही तो फर्क है उनमें और बाकी लड़कियों में, वो खास है, सबसे अलग है। अयूब के लहजे में माहा के लिए एहतराम झलक रहा था। बुरा लग रहा है यार, वो मुझे पस्त जहनियत का हामिल शख्स कह गई और मुझे उसकी अपनी ज़ात के लिए सोच तकलीफ दे गई है। अयूब को अपने पैरों में बैठते देख उसकी जानिब देखता आंखों में कर्ब लिए गोया हुआ। अजमीर तो बाकी उनसे मोहब्बत करता है क्या? अयूब को उसकी आंखों में रकम दर्द ठटका गया। आज से कब उसने अजमीर को कभी इस कदर संजीदा नहीं देखा था, ना सब्ज आंखों में इस कदर दर्द बेहद। वो एक नज़र काफ़ी थी। अयूब मोहब्बत करने लगा। एक ऐसा जिस्मा जिसमें दामन चुराता मैं उसे महज वक्त का ज़्यादा समझता आया था। अजमीर इस्तहज़िया मुस्कुराया। सुन रखा था कि मोहब्बत से दूर भागने वालों को मोहब्बत जल्द पकड़ती है, फिर राह ही नहीं बख्शती। हमारे साथ भी वही हुआ। अयूब की जहन की स्क्रीन पर नाहिल का अक्स उभरा। क्या करें अब? वो तो मुझे वार्न कर गई कि आइंदा उसके रूबरू तक ना हो। अजमीर के लहजे में गहरे दुख की अमेजिश शामिल थी। उठा ले, अब इजहार कर, और हाँ, अब की बार गर्लफ्रेंड बनने के लिए बीवी बनने की पेशकश करना, देख कैसे कबूल करती है। अयूब ने एक धांसू आइडिया दिया। अजमीर की सब्ज आंखें जिसे चमक उठी। उसे इस वक्त अयूब का ये प्लान खासा पसंद आया था। माहा, क्या हुआ है? क्यों इस कदर हो रही हो यार? कुछ तो बताओ। नाहिल अपने कमरे में मौजूद सोफे पर और जमान लैपटॉप पे मसरूफ थी। जब माहा कमरे में घर में दाखिल होते, उस तक आते, उसे उठाते उससे बगल गिर हुई और जारों की तार होती चली। और उसका यूं रोना नाहिल को घबराहट में मुब्तला कर गया। उन्हें मैं याद नहीं मिला है, उन्हें मैं याद नहीं। भराई आवाज में कहती माहा के रोने में इजाफा हुआ। कौन? किसे तुम याद नहीं? नाहिल अचंभे में मुब्तला हुई। अजमीर। माहा इससे दूर होते उसकी जाने सुरख मुतरन आंखों से देखते लड़ते लहजा में बोली। नाहिल ने लब पीछे उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा, फिर उसे सोफे पर बिठाते उसके ऐन सामने घुटनों के बल बैठे। रिलैक्स मेरी जान, यूं रोकर खुद को हल्कान मत करो। अजमीर आखिर तुम्हें कैसे और क्यों कर पहचानेगा माहा, जब उसे तुम्हें देखा ही नहीं। उस दिन उसके नजदीक तुम एक अनजान औरत हो। नाहिल ने उसके आंसू साफ करते नरमी से उसे समझाया। और आज वो उसी अनजान औरत को गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश करके है। क्या वो इंसान ये भूल बैठा है कि वो किसी से मंसूब है? माहा तल्खी से बोली। क्या? नाहिल की आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली। हाँ, उसे कुछ लम्हे कबल अजमीर से हुई मुलाकात के बाबत आगाह करके कि दुनिया का पहला शौहर है जिसने अपनी ही बीवी को गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश की है। नाहिल ताज्जुब से कहती नफी में सर ला गई। माहा ने एक गहरा सांस अंदर खींचते खुद पर काबू पाया। अब क्या करोगी तुम? नाहिल ने इस्तफहामिया नजरों से उसे देखा। कुछ नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दोगी। अब इस कदर बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि अपना ठुकराए जाना भूल जाओ। माहा जख्मी मुस्कान लबों पर सजाए कह दी। सोफे पर से उठते वॉशरूम में जा बंद हुई। नाहिल ने लब दांतों तले कतरते वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। वो जानती थी अब वो बंद दरवाजे के पार जारों के तार होते अपना आप हलकान करेगी और वो बेबस
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بس وہیں بیٹھی رہے گی۔ 5 سال قبل زمان صاحب کی 2 ہی اولادیں تھیں اور دونوں جڑواں، ازمیر زمان اور ایوب زمان۔ یوں تو دونوں کے نقش ایک دوسرے سے بالکل متضاد تھے، لیکن عادتیں ایک سی۔ دونوں خود سر ضدی، اپنی من مرضی کرنے والے، جس میں ان کا دل ہو وہی راضی ہو۔ انہیں خود سر طبیعت کی بدولت وہ سرداری چھوڑے گاؤں کو خیر آباد کہتے، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے واسطے مقیم تھے، اور پاکستان میں زمان صاحب اپنے ساتھی سردار جعفری صاحب سے روابط بڑھاتے ان کی بڑی بیٹی مہا جعفری کو ازمیر کے سال کے لیے منتخب کر چکے تھے۔ دھیرے دھیرے دونوں خاندانوں میں میل ملاپ پڑا اور مہا ازمیر کو ایک رشتے میں جلد قید کرنے کا فیصلہ زور پکڑتا چلا گیا۔ جہاں ازمیر ان سب سے ناواقف تھا، وہیں مہا ازمیر کی تصویر کو سینے سے لگاتے اپنے دل کی بنجر زمین پر ازمیر کی محبت کا بیج بو گئی تھی، جو رفتن رفتن پروان چڑھتا ایک تناور درخت بن گیا تھا۔ زمان صاحب واقف تھے کہ اگر وہ ازمیر کو حقیقت سے آگاہ کرتے، پاکستان واپس بلاتے، تو ہرگز نہ لوٹے گا۔ اسی سبب اپنی ناساز طبیعت کی جھوٹی خبر ازمیر اور ایوب تک پہنچاتے انہیں واپس آنے پر مجبور کر گئے، لیکن پاکستان واپسی محض ازمیر کی ہوئی تھی۔ ایوب آنا چاہتا تھا لیکن امتحانات کے سبب آ نہ سکا۔ یہاں ازمیر کے پاکستان لوٹتے اس پر دباؤ ڈالتے، اس کی انحراف کو اسبات میں بدلتے۔ زمان صاحب اس کا اور مہا کا نکاح کروا چکے تھے، یہ سوچ ذہن میں بٹھائے کہ جلد یا بدیر ان کا بیٹا اس شادی کو قبول کرے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ ازمیر نکاح کے فوراً بعد ایک پیغام مہا تک پہنچاتے بیرون ملک روانہ ہو گیا، اور مہا وہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں تھامے بت پلی اپنی بربادی پر رو بھی نہ سکی تھی۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ کاغذ پر لکھی یہ تحریر کہ مزمیر، تم جانتی تو ہوگی مجھے معاف کرنا، لیکن اس نکاح میں میری رضامندی شامل نہ تھی۔ میرا ایک کیریئر ہے جسے میں اس شادی کے سبب برباد نہیں کر سکتا، نہ تمہیں یوں اپنی نام کے ساتھ تعمر قید رکھ سکتا، اور واقف ہو کہ میرے یوں چلے جانے کے بعد تم بھی اس شادی کو برقرار رکھنا نہیں چاہو گی۔ جب تم آزادی پانا چاہو، میری یونیورسٹی کے ای میل پر ایک پیغام بھیج دینا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کی روح تک زخمی کر گیا۔ اس کا شوہر اس کا محرم اس سے ایک نگاہ ڈالے بنا اسے یوں چھوڑ گیا۔ جو رشتہ مضبوطی کی سیڑھی چڑھا تک نہ تھا، اس رشتے کو ختم کر دینے کی بات کر گیا۔ کس قدر سپاک تھا وہ شخص۔ مہا کو اپنی سوچیں مزید اذیت کا شکار کر گئی۔ زمان صاحب شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس سے معذرت کر چکے تھے، ساتھ اپنے بیٹے سے علیحدگی کی پیشکش بھی، لیکن مہا کے حواس علیحدگی کا سنتے ہی معطل ہونے لگے تھے۔ اس شخص کے نام پر تمام عمر گزار سکتی تھی، لیکن اس سے علیحدگی کسی صورت نہیں۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا رہا اور مہا اپنے شوق کا اظہار زمان صاحب کے سامنے رکھ گئی۔ زمان صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، اپنی بہو کا فوج میں بھرتی ہوتے وطن خاک کی حفاظت کا ذمہ اٹھانا ان کے لیے باعث فخر تھا۔ یوں مہا نے ملٹری جوائن کی، جہاں اس کی دوستی مراحل ہوئی اس کی ہم عمر جو بن ماں باپ کے اپنے بلبوتے پر یہاں پہنچی تھی۔ یہ 5 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا جہاں مہا اور ناہل فوج میں اعلیٰ افسران کے عہدے پر فائز ہوئی، وہیں ایوب ایک بہترین سنگر اور ازمیر انڈسٹری کا ایک ابھرتا ستارہ بنا۔ ایوب تو تمام حقیقت سے ناواقف تھا، اس سبق باہو نہ چاہتا تھا کہ زمان صاحب اس کے شعبے کے خلاف تھے، جبکہ ازمیر کی اپنی وجوہات تھی۔ 5 سال مہا نے ٹکڑے ٹکڑے خود کو جوڑتے ایک مضبوط چٹان میں ڈالا، جہاں سب بے ضرر سی دراڑیں امڑ آئی تھی۔ جب وہ ماضی کے ورق پلٹتی، مقابل کی ہر ایک عمل سے واقف تھی، لیکن رات کی اس کی ملاقات یوں مقابل سے ہو جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جی میں آیا تھا مقابل کو اپنے مابین قائم رکھتے، رشتے کے بابت آگاہ کر دے، لیکن دماغ نے فوراً رفع کی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کب تک مقابل اس وجود سے بیگارہ رہے گا جسے وہ اپنے نام سے منسوب کر گیا تھا۔ حال آپ دونوں ہوش میں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں میں ان 2 لڑکیوں کو اغوا کروں جو کوئی عام لڑکیاں نہیں ہے، فوج کا حصہ ہے؟ ذوالفقار ان دونوں کے مطالبہ پر اچھل پڑا، اسے دونوں کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ لگتا ہے زلفی تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی، کہو تو میں اس زبان میں کہہ دیتا ہوں جو تمہیں سمجھ آتی ہے۔ ایوب نے طنز کیا۔ ذوالفقار نے دانت پیسے، ہرگز نہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ذوالفقار ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا۔ ازمیر اور ایوب کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کو آگاہ کرنا پڑے گا کہ آج کل تم اس اداکارہ
بھلا کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، سونیا میں خاصی دلچسپی لے رہے ہو؟ اداکارہ کی جانب سے ڈنر ڈیٹس کا انوائٹ بھی مل رہا ہے۔ ازمیر نے بلا واسطہ طور پر سے دھمکایا۔ ذوالفقار کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ وہ آپ دونوں کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی تاکہ میں آپ دونوں کو اس سے ملنے کے واسطے منا سکوں۔ ذوالفقار نے لفظ پا لفظ پر زور دیا۔ یہ تم اور ہم جانتے ہیں، تمہاری بیوی نہیں۔ ایوب نے کان بھی اچکائے، اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ذوالفقار اب پاگل ہونے کے در پر تھا۔ نہ جانے اس کے کون سی گناہ کی سزا تھے یہ دونوں۔ کب کرنا ہے خواہ؟ چند ثانیے خاموشی کا سہارا لینے کے بعد ذوالفقار گویا ہوا۔ ازمیر اور ایوب فتح یابی سے مسکرا اٹھے۔ یہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا؟ ماہب ناہر کے فلیٹ کی راہداری کے کونے میں کھڑی، وہ دونوں چہرے کو ماسک سے چھپائی، سر پر کیپ پہنے، پولو شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ذوالفقار کا انتظار کر رہے تھے، جسے ماہا اور ناہر کے فلیٹ میں داخل ہوتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ اللہ جانے کہ کوئی گڑبڑی نہ ہو گئی ہو۔ ازمیر کب رہا؟ بے شک فوج میں ہے، لیکن ہے تو عورتیں نا، ڈر گئی ہوں گی بیچاریاں، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ایوب استہزائیہ کہتا آگے بڑھا۔ ازمیر نے بھی اس کے قدموں کا ساتھ دیا۔ فلیٹ کے کھلے دروازے سے ان دونوں کے قدم اندر انہوں نے رکھے ہی تھے کہ کب سے دو ہاتھ ان دونوں کی گردن پر لپٹے اور وہ دونوں مزاحمت کرنے سے قبل ہی ہوش و روح سے بیگانہ ہو گئے۔ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اپنے منہ پر گرنے والے پانی کا ایک زوردار تھپڑ ازمیر کو ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے چیختا گہرا سانس بھر گیا۔ سر جھٹکتے اس نے آنکھوں کے آگے آئی دھند ہٹانے کی صحیح کرتے اپنے سامنے موجود ان دو نفوسوں کو دیکھنا چاہا، جسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں موجود ایوب بھی آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اب آنکھیں بارہا نیچے وہ شعور کی منزل طے کر رہا تھا۔ سیلاب تو آئی کیا ہے، قبل اس کے کہ سونامی بھی آ جائے۔ مہربانی فرما کر آپ ہوش سنبھالیں ازمیر صاحب، اور شعور کی دنیا میں لوٹے۔ مناہل نے کمر پر ہاتھ رکھتے ازمیر اور ایوب پر باری باری تند و تیز نظر ڈالتے تیکھے لہجے میں کہا۔ ازمیر اور ایوب دونوں نے جو ہی معطل حواس بحال کیا تو معلوم ہوا کہ جنہیں اغوا کرنے آئے تھے انہی کے ہاتھوں مغوی بن بیٹھے۔ ہاتھ حتیٰ کہ پاؤں تک رسی کی مدد سے بھی باندھ دیے گئے تھے۔ وہ دونوں ذرا برابر ہلنے تک سے قاصر تھے۔ دونوں نے ہونک چہرہ لی، ایک نظر مہا اب ناہل پڑا لی، پھر ایک دوجے پر، پھر اس بلی کے بکرے پر جو ان کے دائیں جانب کرسی سے بندھا انہیں یوں گھور رہا تھا مانو آنکھوں سے ہی سالم نکل جائے گا۔ ذوالفقار کے سر پر پٹی بندی اور چہرے پر نیل دیکھ وہ دونوں سسکی بڑھتے آنکھیں نیچے تعصب سے نفی میں سرے لائے۔ کیا بتانا ضروری سمجھیں گے آپ دونوں؟ کیا حرکت تھی یہ؟ ماں غضبناک لہجہ میں گھرائی۔ کول ڈاؤن بیبی، پہلے مجھے زلفوں سے بات کرنے دو۔ ازمیر اس کی یوں گھرانے کا رتی برابر اثر لیے ایک آنکھ بند کرتے کرتا ماہ کی رنگت سرخ کر گیا۔ ماہ نے دانت پر دانت جمائے، ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی۔ زلفی، تمہاری ٹین پر تو بال بھی نہیں، زیادہ درد ہوا ہوگا نا؟ ذوالفقار کو سمجھنا ہے کہ مقابل اس سے ہمدردی جتا رہا ہے یا اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ اسے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ یہاں سے فرار ہوتے وہ سب سے پہلے اس جاب سے ریزائن دینے والا تھا، جبکہ باہ اور ملاحل اس فضول گوئی پر بیچو تاپ کھاتی رہ گئی تھی۔ کیا تم دونوں نے اس کی زبان بھی کاٹ ڈالی ہے؟ ظالم عورتوں، ذرا رحم نہ ہے تمہیں زلفی کی معصوم شکل پر؟ اسے کچھ نہ کہتے ازمیر دہلتا ماہ کی جانب دیکھتا چیخا، پر ذوالفقار اس کی محبت پر اش کر اٹھا۔ اس کی تو نہیں، لیکن تمہاری ضرور کاٹ ڈالوں گی اگر تم نے اپنی زبان سے کوئی فضول بات کی تو۔ ماہ ازمیر کے چہرے پر جھکتے اپنے ہاتھ میں تھامی گن اس کی گردن کی اوپری ہڈی پر رکھ گئی۔ ازمیر کی سبز سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اس کی بھوری پیٹ سے لبریز آنکھوں سے ٹکرائی اور دونوں کے دل ایک ہی تال میں دھڑک اٹھے۔ کاٹ ڈالو، اف تک نہ کہوں گا تم پر، تو میرا قتل بھی معاف ہے۔ ازمیر دلکشی سے کہتا ماہ کو لہجے بڑھ کے لیے ساکن کر گیا تھا۔ اوہو رومیو، ایوب نے ہانک لگائی۔ ناہل نے اسے شربار نگزروں سے گرا جو اس کی یوں گھورنے پر ایک آنکھ ونگ کرتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہ جو ازمیر کے لفظوں کے زیر اثر ساکن اس کی محبت سے پر آنکھوں میں دیکھی گئی تھی، ایوب کی اس ہانک پر فوراً ہوش میں لوٹتے اس سے دوری بنا گئی۔ تم دونوں جانتے ہو تمہاری اس حرکت پر تم دونوں پر کتنی دفعیں لگ سکتی ہیں؟ ساری عمر جیل میں سر سکتے ہو تو۔ ناہل نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس کروایا۔ ہم پر پہلے ایک دفعہ لگ چکی ہے، ایوب کمال اطمینان سے جواب دیتا۔ ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا۔ کون سی؟ ناہل نے ماتھے پر بل لیے استفار کیا۔ محبت کی۔
ہم تو پہلے ہی آپ کی محبت پہ قید ہے جانم، اور پہلے سے قید میں موجود شخص کو کیا ہی قید کا خوف دلانا۔ ایوب کا لہجہ دل برانا تھا۔ سچ بتا، تو میری فلموں کا اثر ہے نا، یہ جو تو اس قدر رومانوی ہو چکا ہے؟ وہ دونوں جو ابھی ایوب کے لفظوں پر صحیح طرح تل ملا بھی نہ سکی تھی، ازمیر کے لفظوں پر سر جگڑ گئے۔ خون برو، خون، ہمارے خون میں رومانیت شامل ہے۔ ایوب نے انتہائی رعونت سے جواب دیا، شٹ اپ۔ ناہل کے ضبط کا شرازہ بکھر گیا، وہ چیخ اٹھی، بری بات جانے من، شادی کے بعد کہنا میں تمہارے لفظوں کی تحمیل نہ کروں، پھر تو میرا نام بھی بدل دے۔ ایوب کے لفظوں کی زمانیت پر ناہل کے کانوں سے دھواں نکلا، جبکہ مہک کو نہ کوئی کونا ڈھونڈ رہی تھی جہاں چھپنے ازمیر کی بے باک نظروں سے دامن بچا پائے۔ تم انتہائی بیہودہ شخص ہو۔ ناہل تل ملاہٹ سے گویا ہوئی، یہ کمپلیمنٹ مجھے پہلی بار ملا ہے، اینڈ آئی لسٹ، یہ سب سے اچھا لگا مجھے۔ نڈائی کے آخری مقام پر تھا ایوب کا۔ ناہل نے اب اس سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ یہ شخص اپنے بے باک لفظوں کے سبب سے حد درجہ خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا تم بتاؤ گے، تم دونوں ہمیں اغوا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہاں جانتی تھی کہ تلخ لہجہ تنزیہ لفظ سنتے مقابل نے ضرور ایسے لفظوں کا استعمال کرنا تھا جو اس کے ضبط کی تنابیں ہلا جاتے۔ اسی سبب نے انتہائی نرمی سے سوال کیا، شادی کے لیے پرپوز کرنا تھا؟ دونوں نے بیک وقت جواب دیا، اور مہا ناہل کو لگا وہ اپنی ہوش گنوا دیں گی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ مہا نے زیر بڑبڑاتے اپنے لب دانتوں تلے کچلے اور سے محبت پاش نظر سے دیکھتا۔ ازمیر ناگواری میں ڈوبا۔ کیا تم دونوں کو اپنی امیج کی فکر نہیں ہے؟ اگر یہ خبر باہر نکلی تو تم دونوں کا کیریئر ڈوب سکتا ہے۔ مہا کا لہجہ متفکرانہ تھا، محبت کی خاطر جان بھی داؤ پر لگ جائے تو کوئی افسوس نہیں۔ ازمیر گمبھیرتا سے کہتا، مہا کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ محبت؟ وہ زیر لب لفظ یہ دہرا گئی۔ قبل اس کے کہ ازمیر محبت کا اظہار کرتا، ایوب کے ذرا سا کھسکنے کے سبب اس کے انتہائی نزدیک موجود ریموٹ اس کے وزن تلے دبا اور ٹی وی آن کر گیا۔ لاؤنج میں ایک دم گونجنے والی آواز ان سب کو لہجے بھر کے لیے خوف زدہ کر گئی۔ ازمیر کے ہمراہ مہا، ناہل اور ذوالفقار نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ذرا خارش ہو رہی تھی۔ ایوب نے دانت نکو سے کہا، ناہل نے برجستہ سوال کیا۔ ایوب کی رنگت سرخ ہوئی، اور ناہل کو اپنے برجستہ سوال پر شرمندگی۔ ایسی جگہ جس کی بابت میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ شادی سے قبل تو بالکل بھی نہیں۔ ایوب کے لفظ ناہل کو زندہ زمین میں دھنس جانے پر مجبور کر گئے، جبکہ مہا کا سر پھٹنے کے در پر تھا۔ ناہل اس تینوں کو چھوڑا، یار یہ کچھ دیر یہاں سے ہے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مہا سخت عاجز آتے کوفہ زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی کہ نیوز اینکر کے لفظ اس کے سماعتوں سے ٹکراتے اسے خاموش کر گئے۔ شوبز انڈسٹری خطرے میں، جی ہاں ناظرین، ہماری شوبز انڈسٹری خطرے میں ہے۔ ہفتہ بھر پہلے شوبز کے 2 معروف نام اغوا کا شکار ہوتے بے رحمی سے قتل کر دیے گئے، اور اب شوبز کے ابھرتے ستارے ازمیر زمان، جبکہ میوزک انڈسٹری کے نامور سگر ایوب زمان لاپتہ ہے۔ کیا یہ کسی گروہ کی سازش ہے یا کوئی ذاتی دشمنی؟ کیا ان کا بھی بے رحمی سے قتل کر دیا جائے گا، یا پولیس انہیں باحفاظت اغوا کار سے بچانے میں کامیاب ٹھہرے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دھماکہ خیز خبر۔ نیوز اینکر کے لفظ واقعی دھماکہ گر گئے تھے، لیکن ناہل اور مہا کے سر پر پولیس اغوا، یہ کس مشکل میں پھنس گیا ہم مہا؟ اگر پولیس ان کی تلاش میں یہاں تک چلی آئی تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم سے ہماری وردی چھین لی جائے گی۔ کچھ غلط نہ کرنے کے باوجود ہم مشکوک جانے جائیں گے۔ ناہل حواس پاختگی کے عالم میں بڑبڑائی، ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا ناہل، جلدی۔ مہا بھی بدحواسی میں مبتلا ہوئی، جبکہ ازمیر اور ایوب کا دماغ تانے بانے بنتے ایک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ کیا فائدہ ہمیں آزاد کرنے کا؟ ہم پولیس کو آگاہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ تم دونوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، اور پھر ہمیں یہ خبر جاننے کے بعد چھوڑ دیا کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے۔ ازمیر نے کاندھے اچکائے، عام سے لہجے میں کہتے، ان دونوں کو بوکھلاہٹ کا شکار کیا۔ ان دونوں کے تاثرات لمحے میں بدلے تھے، جبکہ رنگت متغیر ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مہا نے کچھ توقف کے بعد خود کو سنبھالتے استفسار کیا۔ نکاح، تم دونوں کو ہم دونوں سے نکاح کرنا ہوگا۔ جواباً ہم دونوں اپنے اپنے لبوں پر کفل سجا لیں گے۔ ان کا مطالبہ مہا اور ناہل دونوں کے اوسان خطا کر گیا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ مہا کا لہجہ مارے بے یقینی کی لغزش کا شکار ہوا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ ازمیر کا لہجہ ہر رعایت سے مذاق سے پاک تھا۔ لیکن کیوں؟ مہا کے لب پھڑ پھڑائے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازمیر نے محبت کا اظہار کیا، اور میں تم سے۔ ایوب بھی کیوں پیچھے رہتا؟ فوراً بول پڑا۔ مہا کے قدم بے ساختہ ڈگمگائے۔ ناہل نے فوراً اسے تھاما۔ جہاں یہ بات سرور بنتے اس کی رگ رگ میں سمائی تھی کہ مقابل اس سے محبت کرتا ہے، وہیں یہ درد بھی رگ رگ میں اترتا چلا گیا کہ وہ اس بات کو
सिरे से फरामोश कर बैठा कि उसने 5 साल कब किसको अपनी ज़ोचियत में कबूल किया था। वादा करो कि इस निकाह के बाद तुम अपना फैलाया गया ये तमाम रायता समेटोगे। ना हमारा नाम आएगा, ना हमारी नौकरी पर कोई असर पड़ेगा। उनके पास कोई राह बची ही ना बासवाए मुकाबिल के मुतालबा पर सर तस्लीमें खम करने के। उनकी नौकरी हसास थी, उनकी ज़रा सी भी लापरवाही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। गो के जो कुछ हुआ था उसमें उनका हाथ ना था, लेकिन मुकाबिल का एक झूठा बयान उसके लिए सज़ा बन सकता था। वादा दिया, तुम्हारा नाम मुझसे मंसूब होगा, और अजमीर जमानत खुद से मंसूब हुई चीज़ हो या रिश्ता संभाल कर रखने का आदि है। अजमीर ने वादा सौंपा और महातलखी से मुस्कुरा दी। खुद से मंसूब एक रिश्ते को तो तुम सिरे से फरमोश कर बैठे हो। मन ही मन मस्ती सुस्ती और ये लफ्ज़ लाख चाहने के बावजूद भी जुबान से अदा न कर पाई। और फिर चंद ही लफ्ज़ों में आनन फानन काजी साहब आए, इजाबो कबूल का बढ़ला तय पाया और दोनों खूबरू नौजवान उन दोनों दोशीज़ा को सरशारी के आलम में अपने नाम कर गए, जो उनके दिल की ऊंची मुसन्नत पर पुरजमान थी। हो गया निकाह, अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। माँ ने जब्त की लाली से लबरीज पूरी आंखें अजमीर के 32 दांतों की नुमाइश करते चेहरे पर सजाए दरवाजे की जानिब इशारा में किया। अजमीर पुरसुकून अंदाज में अपनी जगह से उठा और माह तक आया। माह ने उसे अपनी जानिब बढ़ते देख अचंभे से देखा। कबल इसके कुछ समझ पाती अजमीर उसे एक ही झटके से फूल की कली की मानित उठाते अपने कांधे पर लाद गया। ये क्या हरकत है अजमीर, छोड़ो मुझे। वहां चंद साथ तो इस अचानक अफताब को समझने की ताई करते, कुछ बोल ही ना पाई, लेकिन जो ही मुकाबिल को दरवाजे की जानिब बढ़ता देखा तो वो पुरजोर मजाहमत करती, उसकी कमर पर हाथ रखे और पेट पर घुटनों और पैरों के वार करते उसे दर्द से बिलबिलाने पर मजबूर कर गई। तुमने तो कहा था कि तशरीफ ले जाओ। असूलन तो दुल्हा दुल्हन के साथ ही रवाना होता है, तो बस वही कर रहा हूँ, तुम्हारी रुखसती ले रहा हूँ। अजमीर ने जबड़ी बीच दी उसकी वार सहते दांत पर दांत जमाई और माँ का चेहरा होनक बना। मैं तुम्हारा कत्ल कर डालूंगी अजमीर। मारे बेबसी वो महज इतना ही कह पाई। ये शख्स अपनी हरकत और लफ्जों से उसे अच्छा खासा जज कर गया था। हफ्ते कबल ये शख्स उसके रूबरू आया था, फिर इस कायनात का जर्रा जर्रा गवाह बना था, वहां की जिंदगी में बर्पा तो ज्ञानी से शौक से। अजमीर कदमों की रवानी में तेजी ले आया। तो क्या ख्याल आपका? नाहिल जो दाखिली दरवाजे की जानिब लब पीछे देख रही थी, जहां से अजमीर जोर जबरदस्ती माँ को लेता रवाना हुआ था, अपने कान के नजदीक गंभीर लहजा में की जाने वाली सरगोशी सुनते होश में लौटते अयूब की जाने मतवजा हुई, जो उसके इंतहाई नजदीक खड़ा उसे मोहब्बत पाश शरीर नजरों से दिख रहा था। एकदम उसका दिल जोरों से धड़कते उसे घबराहट में मुब्तला कर गया। अयूब की मोहब्बत पाश नजरें और कुछ लम्हा कब्ल किया जाने वाला मोहब्बत का इजहार उसे अजब से एहसासात में मुब्तला कर गया था। वो किसी की चाहत थी, ये एहसास तकवीत बख्श था। उस वक्त उन दोनों के अलावा उस घर में कोई मौजूद न था, और घर में छाई मायनी खेज खामोशी मिलाल के वजूद में सर्द लहरें दोहरा गई थी। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? दिल की तसल्ली के लिए उसने तस्दीक मांगी। जवाबन अयूब ने कुछ कहने के बजाय हाथ उसकी कमर के गिर्द हाल किया और दूसरा उसकी पिछली गर्दन पर रखते उसका सर अपने सीने पर रखा। नाहिल जो मुकाबिल की इस जसारत पर हड़बड़ा सी गई थी, अपनी समातों से टकराती मुकाबिल की उधम मचाती धड़कनों की गूंज सुनते साकित हुई। नहीं जानता मोहब्बत का यकीन किन लफ्ज़ों में दोहराओ। ये तेजी से धड़कती धड़कने शायद तुम्हें एहसास करवा जाए कि आज से कबल ये कभी इस कदर रफ्तार से नहीं धड़की। तुम वो वाहिद औरत हो जिसके नाम में मैं अपना हर गीत गा सकता हूँ। तुम वो वाहिद औरत हो जिसे मेरी सांसों से लेकर रूह तक इख्तियार हासिल है। तुम वो वाहिद औरत हो जिसने अयूब जमान की सोचों पर हावी होते उसे इस कदर बेखुद किया कि उस करियर तक से बेनियाज हो गया, जिसकी खातिर उसने अपने बाप तक को नाराज किया। लफ्ज़ खूबसूरत होते ही है, इंतहा खूबसूरत, और इनके खूबसूरती का एहसास मुनाहिल को आज हुआ था। वो आंखों में तैरती मोहब्बत को सद की हद से तजावुज करती धड़कने अपनी ये यकीन सौंपते लफ्ज़ आखिर क्यों नहीं यकीन करते मुकाबिल पर। नाहिल की आंखों में इस कदर मोहब्बत झलक रही थी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानता ही हो। मैं उसे अपनी बाबत बताना चाहता कि उस दुनिया में जहाँ वो तन तनहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। उसे बचपन से लेकर अब तक जिंदगी ठोकरों से गिरते और संभलते गुजारी थी। सब जानता हूँ, लेकिन अब तुम तनहा नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर अयूब जमाना है, और यकीन करो मेरा होना तुम्हारे लिए काफ़ी है। अयूब ने उसका चेहरा अपने सीने से लगाए, उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते उसके आंसू गोटे की मदद से साफ करते उसके माथे पर लब रखे। नाहिल ने आंखें मूंदे उस अकीदत बड़े लम्स को
کی حدت اپنے رگ رگ میں سرات کرتی محسوس کی۔ ایوب کے لب اس کی نکوش پر پھسل رہے تھے۔ اب ناہل سے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ ایوب کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے اس کے لمس سے پگھلتی اسے اپنا ہاتھ سونپ گئی تھی، اور ایوب اس کی خود سپردگی محسوس کرتا، فرتے مسرت میں ڈوبا، اس کے لبوں پر لب رکھتا، اسے خود میں بھیجتا چلا گیا تھا۔ اسمیر چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ اسمیر ماہا کو اپنے فلیٹ میں لاتا، تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا، دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا، اسے بیڈ پر نرمی سے دراز کرتے، اسے اٹھنے یا فرار ہونے کے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیے بنا اس پر جھکتا چلا گیا۔ ماہا کے لبوں پر کفل لگا، مقابل اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر چہرہ لائے اسے لو دیتی نگاہوں سے تکتا، اپنی پرتپش سانسوں سے اسے جلسا رہا تھا، جبکہ اپنا تمام وزن اس کی نازک وجود پر ڈالتا اسے مکمل دبوچ گیا تھا۔ اسمیر دور ہٹے، اس کی سبز آنکھوں میں تیرتے جذبات اور پیام ماہا کے گلے میں گرتی ابھر گئے۔ لرزیدہ لہجے میں ایک کمزور سی مزاحمت کی، دور ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگم، حق حلال کی بیوی ہو، ایک پاک رشتہ دونوں کے مابین بندھا ہے جو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں تم پر بن بادل برستے تمہیں اپنی قربت کی بارش میں بگڑ دوں۔ اسمین درمیان میں ہر 1 انچ کی دوری بھی مٹاتا، ماہا کی ناک سے ناک جوڑے، گمبھیر آواز میں کہتا، ماہا کا روم روم سلسلانے کا باعث بنا۔ یہ پاک رشتہ شاید 5 سال قبل بھی آپ کسی سے جوڑ چکے ہیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی، اور مقابل کی خود سے بے نیازی اور خود پر نچھاور کرتی محبت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ سوچ سہان رول تھی کہ اگر مقابل کا دل اس کی بجائے کسی اور پر آ جاتا، کسی غیر عورت سے محبت کر بیٹھے تھے، اس سے یوں نکاح کر لیتا، تو وہ تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ جس سے 5 سال قبل رشتہ جوڑا تھا، اسی سے ایک بار پھر جوڑا ہے۔ ماہا کی آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پالے اور ضبط کی سرخی دیکھ اس کی آنکھوں میں لب رکھتے اس کی جلتی آنکھوں کو راحت بخش گیا، جبکہ ماہا کا سانس سینے میں تھا، مطلب ازمیر کے لب اپنے نکوش پر پھسلتے، گردن پر سرکتے دیکھ اس کی زبان سے لفظ ٹوٹ کر عطا ہوا، جبکہ دل ساکن اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مطلب یہ کہ ماہا اسمیر زمان، اگر تم پچھلے 5 سالوں سے میرے پل پل کی خبر رکھتی آئی ہو، تو میں بھی اس عورت کے ہر عمل اور اقدام پر سے آشنا رہا ہوں جو میرے نام سے منسوب ہے۔ 5 سال قبل تمہیں نکاح کے طور پر فوراً بات چھوڑ جانا آسان نہ تھا، ضمیر کا چوکے لگا رہا تھا، لیکن کیریئر بنانے کا جل حد سے زیادہ سوار تھا۔ ان 5 سالوں میں پشیمانی میری زندگی کا حصہ رہی، یہی پشیمانی تھی جو میں نے تم تک لوٹ پایا یا تم سے معافی مانگ پایا۔ کس منہ سے تمہارا سامنا کرتا جو تمہیں یوں سفر کے آغاز میں چھوڑ گیا تھا، لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تم نے شاید اچانک روبرو آتے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ میں تمہارے تمام پشیمانی ایک طرف رکھ دے، تمہیں پانے کے واسطے بےتاب ہوا، اور دیکھو میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کر لیا، لیکن اس بار سچ کے ساتھ کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج کل یا ہفتہ بھر پہلے سے نہیں، اس وقت سے جب شدید ندامت میں گھر میں تمہاری تصویر ہاتھ میں تھامے پیرس کے اس فلیٹ کے اندھیرے کمرے میں تمام رات جاگا تھا۔ ایک گزک تھی اس کے ذہن میں، ایک پھانس تھی نصب اس کے دل جو مقام نے یہ انکشاف کرتے نوچ اکڑ پھینکی تھی۔ وہ اس انکشاف کی بدولت اپنی تمام زخموں کو یکدم منمل ہوتا محسوس کرتے رو پڑی۔ معاف کر دو گی اگر اب لوٹ آیا اور چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے آنسو دیکھ ازمیر تڑپ اٹھا تھا، پھر لبوں سے اس کے آنسو چلنے لگا۔ ایک شرط پر معاف تو وہ اس پر ہی کر دی تھی جب مقابل نے اسے اس بات سے متعارف کیا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کیسی شرط؟ ازمیر کے لب اس کے عارض پر شدت بڑا نشان چھوڑتے اس کے لبوں کے کونے چوم رہے تھے، اور ماہا کے لب پسلیوں سے سر ٹکرا دے شرم سے دورہ ہوتے سینے میں کہیں چھپنے کی جائے پناہ تلاش کر رہا تھا۔ انڈسٹری چھوڑنی ہوگی۔ وہ 5 سال کی اس طویل دورانیے میں جلتی کرتی تو رہی تھی، اسے غیر عورتوں کے ساتھ ایک اسکرین پر دیکھتے ازمیر نے دوری بناتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کریئر کو بنانے کے واسطے تو اس معصوم جان کو تکلیف سے گزار چکا تھا، لیکن تب وہ محبت جیسے جذبے سے ناشنا تھا، اور اب محبت ہی اس کا درد تھا۔ چھوڑ دیا۔ ماہا جو اسے یوں خاموش دیکھ کر دل برداشتہ ہوئی تھی کہ مقابل کے نزدیک اس سے زیادہ اس کا کریئر اہمیت حامل ہے۔ اس کے یوں کہنے پر حیرت و استعجاب میں ڈوبی۔ وہ واقعی اسی کہنے پر انڈسٹری چھوڑنے والا تھا؟ ازمیر، ماہا نے کچھ کہنا چاہا کہ ازمیر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر دیا۔ تمہارے لیے اب سانسیں تک گنوا دوں یہ تو محض کریئر ہے، اور ویسے بھی میں بور ہو گیا تھا ٹی وی اسکرین کی خاطر مصنوعی رومانس کرتے کرتے، اب حقیقی رومانس کروں گا نا، یہ حقیقی بیوی کے ساتھ۔ شوخی بھرے لہجہ میں بے باکی سے کہتے ہوئے ماہا کو محجوب کر گیا۔ ماہا کی پلکیں شرم کے باعث لرزتے عارض پر سایہ فگل ہی،
اور ازمیر اس کے یوں حجاب میں لپٹے اور بے خود ہوتا، اس کے سانسوں پر تسلط جماتا، اس کی روح کا حصہ بنتا چلا گیا۔ 1 سال بعد، یہ آدمی کون ہے اور تم دونوں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حویلی کے لاؤنج میں برجمان ازمیر اور ایوب داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ماہر مناہل کے ہمراہ موجود شخص کو دیکھ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ زمان صاحب، ان کی اہلیہ فیروزہ بیگم اور وہاں کے گھر والے بھی اچنبھے میں ڈوبے تھے۔ 1 سال قبل ازمیر اور ایوب ماہر مناہل کے ہمراہ حویلی واپس لوٹتے زمان صاحب سے معافی مانگ چکے تھے، اور اولاد کی ہجر میں ڈوبتے تڑپتے زمان صاحب ان دونوں کو معاف کرتے سینے سے لگا گئے تھے کہ صبح کے بھولے شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اور یوں بھی ازمیر اور وہاں کو ساتھ دیکھ کر ان کا تمام تیش اور خف کی چھت سے دور ہوئی تھی۔ وہی مناہل کو دیکھ کر سر فخر سے ان کا بلند ہوا تھا۔ اب ان کی ایک نہیں 2 بہویں فوج میں تھی۔ آج ذوالفقار کا نکاح تھا۔ ہاں وہی زلفی جس کی ایک زلف پر ازمیر اور ایوب قصیدے پڑھتے تھے، لیکن اب ماہا اور ناہل کے ساتھ ایک انجان مرد دیکھ وہ دونوں آگ کی نظر ہوئے تھے۔ ان کی بیویاں تو ذوالفقار کے ہمراہ ضروری سامان لینے کے لیے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہ؟ ذوالفقار لالا ہے؟ ماہا نے ان دونوں کو ادھیر پن سے دیکھتے آگاہ کیا، اور ازمیر اور ایوب کو لگا کہ ان کے سر پر حویلی کی چھت آن گرو، جبکہ ذوالفقار شرمندہ سا ہوتا خود میں سمٹا تھا۔ اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا۔ ماہا اور ناہل کی ضد پر، اوہ زلفی، تمہاری تو زلفی ہو گئی یار۔ ایوب کے حیرانگی اور ستائش کے ملے جلے جذبات میں کہنے پر، جہاں حویلی کے در و دیوار وہاں موجود ہر مکین کے کہکے گواہ بنے، وہی ذوالفقار لفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ زندگی میں ناممکن تھا اس کا ان 2 مخلوقات سے پیچھا چھڑانا جو اس کی زندگی عذاب بنا دیتے تھے، اور کچھ وہ خود بھی ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، کچھ وہ دونوں بھی اسے ساتھ رکھنے پر بضد تھے۔